نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث طیبہ منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے کی فضیلت بقیہ مہینوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ساری چیزوں پر اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ رمضان کی فضیلت اس طرح ہے بقیہ چیزوں پر، بقیہ مہینوں پر، کہ جس طرح اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ یہی شعبان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر اس کی جو 15ویں رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اٹھو اور قیام کرو کہ بے شک یہ رات بالیقین مبارک رات ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات یہ ندا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تندرستی کا کہ میں اس کو بیماریوں سے شفائے حاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرماؤں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ یہ صدا لگاتے ہیں ہے کوئی محتاج کہ جو مجھ سے اسودہ حالی مانگنے والا ہو کہ میں اس کو اسودہ حالی عطا فرما دوں، اور صبح تک یہ صدائیں آسمان سے برابر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں 4 اشخاص کے سوا اللہ رب العزت ہر بندے کی جو اس سے بخشش مانگتا ہے بخشش فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ 4 بدبخت کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا پہلے نمبر کے اوپر شرک کرنے والا، کہ جو مشرک ہے اس کی شب بارات والی رات بھی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضور فرماتے ہیں کہ دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے بھائی سے بغض رکھنے والا، یہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ کے ہاں اس بدبخت کی کوئی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اپنی رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، کہ اس بندے کو بھی اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر بدکار عورت، کہ جو بدکاری کرانے والی ہو، اس بدکاری کرانے والی عورت کے لیے نجات کی کوئی بھی سبیل اس رات میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ رکھے اور اس رات کی فیوزات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے، کیا فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے ہاں قیام کرنے کی باری تھی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے مصطفیٰ بستر کے اوپر جلوہ افروز نہیں ہے، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلتی ہوں، اور تلاش کرتے کرتے آپ کو میں جنت البقیع میں پہنچ جاتی ہوں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟
تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرا تو یہی گمان تھا کہ آج میرے ہاں رہنے کی باری ہے، لیکن آپ شاید اپنی کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ مقدس یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے نبی اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ امت محمدیہ کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ ایک قبیلہ تھا کہ جس کے پاس بے حد و بے حساب بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے اور مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ جو بندہ اس رات اللہ سے رحمت مانگے گا، اللہ سے بخشش مانگے گا، اس کا دامن خالی نہیں لوٹے گا، اللہ رب العزت اس کے دامن کو گھور سے اور مرادوں سے بھر دیں گے۔ اب شب برات کے جو نوافل ہیں ان میں سے ایک نہایت مشہور نماز جس کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، یعنی 100 رکعتیں پڑھنا اور 100 رکعتوں میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ اس طرح جو بندہ 100 رکعتیں شب برات کی رات عطا فرماتا ہے اس کے بارے میں مجدہ جاں فضا سنیے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے شب برات کی رات تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر مرتبہ دیکھنے کے اوپر اس بندے کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے ادنا حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو خود اندازہ کریں کہ وہ لوگ کتنے بخت والے ہیں، مقدروں والے ہیں جو اس رات کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادات کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی اس رات عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔